بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمہور کی آواز M2M پر ایک بحث شروع ہے آئینی ترامیم پر۔ اس کے پورے پیکج پر نہیں جاتے، جس چیز کے اوپر مکمل اتفاق ہوا ہے اس کی بات کر لیتے ہیں، اور وہ ہے نئی وفاقی آئینی عدالت۔ اس پہ مولانا بھی مان گیا ہے، اس پر پیپلز پارٹی بھی مان گئی ہے۔ پیپلز پارٹی اس وجہ سے مان گئی کہ جب بینظیر بھٹو شہید زندہ تھیں تو اس وقت 2006-07 میں انہوں نے نواز شریف کے ساتھ ایک میثاق جمہوریت کیا، اور اس میں ایک تجویز تھی کہ جو آئینی معاملات ہیں ان کو دیکھنے کے لیے، ان کو حل کرنے کے لیے ایک الگ سے کورٹ بنائی جائے۔ تو وہ اچھی تجویز ہے، اور آئینی ترامیم کا جو پیکج آ رہا ہے اس میں یہ شامل ہے، اور مولانا اس کی سپورٹ کریں گے۔ اور تو اور پی ٹی آئی بھی اس کی سپورٹ کر رہی ہے، لیکن اس کے لیے وہ NOC اپنے بانی چیئرمین کا پہلے حاصل کریں گے، اس کے بعد اس کی کھل کر جو ہے وہ سپورٹ یا مخالفت وہ کریں گے۔ لیکن کل جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا، اس میں انہوں نے اس چیز کے اوپر ایگری کیا ہے کہ آئینی معاملات کے اوپر ایک کورٹ جو ہے وہ الگ سے ہونی چاہیے۔ آج خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہیں اور وزیر قانون اعظم وزیر تعلق، ان دونوں نے اس کورٹ کے قیام کے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ بھی بیان کیے۔ سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں، تقریباً پاکستان کی عدالتوں میں اس وقت 27 لاکھ مقدمات ہیں، چھوٹی بڑی تمام عدالتیں۔ صرف سپریم کورٹ میں مقدمات کی تعداد تقریباً 60,000 ہے۔ انصاف کے حوالے سے پاکستان کی عدلیہ کا نمبر دنیا میں 139واں ہے، اور ایک عجیب و غریب ملغوبہ ہے کہ اچھا پھر سیاسی اور آئینی معاملات جو ہیں وہ جلدی ٹیک اپ کر لیتے ہیں جج صاحبان۔ تو ایک تو ان کو وہ ہوتا ہے کچھ ریمارکس وغیرہ وہ آتے ہیں میڈیا میں، وہ زیادہ کیری ہو جاتے ہیں سیاسی ریمارکس۔ ججز کا جو سیاسی ہونا وہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ہاں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ فوجداری قوانین کو الگ کریں، اور سول قوانین، دیوانی قوانین جو ہیں اس کے لیے عدالتیں الگ ہوں، اور صرف آئینی معاملات کو سننے کے لیے کانسٹیٹیوشنل جو چیزیں ہیں اس کے لیے ایک الگ سے کورٹ ہو، اور اس کا نام انہوں نے تجویز کیا ہے وفاقی آئینی عدالت۔ اچھا ایک چیز جو ہے وہ آپ کو اور بتا دیں کہ دنیا کے بہت سے ممالک ہیں، جس میں امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا اور کئی یورپی ممالک ایسے ہیں جہاں پر یہ فیڈرل جو کورٹس ہیں، کانسٹیٹیوشنل کورٹس، یہ قائم ہیں، یہ کام کر رہی ہیں، اور جو آئین کے معاملات ہوتے ہیں یہ صرف ان کو دیکھتے ہیں، اور ان آئینی عدالتوں کا جو جج ہے، جو جج صاحبان ہوتے ہیں وہ بھی الگ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ بھی الگ کرنے کی تجویز دی گئی ہے، اور ایک ریٹائرڈ، یہ بھی آپ کو بتا دوں، ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس کو، چاہے وہ ہائی کورٹ کا ہو یا سپریم کورٹ کا ہو، اس کو اس کا چیف جسٹس بنانے کی بھی تجویز ہے۔ پھر ہر صوبے سے ایک جج لیا جائے تاکہ اس میں سب کی نمائندگی ہو، یعنی اگر یہ 5 رکنی کورٹ ہے تو چاروں صوبوں سے ایک جج ہو اور ایک اسلام آباد سے جج ہو، یہ تجویز ہے۔ لیکن سنیں وہ صرف آئینی معاملات، آئینی، باقی چھوڑ دیں آپ ان کے اوپر تاکہ وہ عدالتیں یکسوئی کے ساتھ کام کریں۔ آج خواجہ آصف بتا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ایک سائل تھا، اس بیچارے کو اپنے مقدمہ سپریم کورٹ تک پہنچتے انصاف لیتے 25 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، اس کے بعد جا کر اس کو جو ہے وہ انصاف ملا۔ اب یہ کہ جیسے یہ ترامیم کا پیکج پیش ہوا تو وہ پی ٹی آئی نے اس کی جو ہے وہ مخالفت کر دی۔ اب پی ٹی آئی کی مخالفت کی وجہ سمجھ آتی ہے، کیونکہ وہ اپنی پسند کے جو ججز ہیں اس کی وہ سپورٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، مرضی کے فیصلے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہی جو طرز عمل ہے کہ ابھی پورا آپ نے پیکج ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مسودہ شیئر نہیں کیا گیا، ہم نے میڈیا پہ دیکھا ہے، دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ عدالتیں کیوں بنائی جا رہی؟ بھائی اگر آپ نے مسودہ نہیں دیکھا تو پھر آپ یہ کس طرح کہتے ہیں؟ تو وہ بھی چور کی داڑھی میں تنکے والا کام ہے۔ یہ جو تحریک انصاف کو زیادہ اس میں کہ ہمارے جو
سہولت کار ججز ہیں، کیونکہ عدلیہ کے اندر ایک تفریق اور تقسیم موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب یہی دیکھ لیں کہ جو محترم معزز 8 ججز نے فیصلہ دیا، الیکشن کمیشن نے ایک وضاحت مانگی، وضاحتی فیصلہ دیا، تو آج ڈپٹی رجسٹرار نے ان کو لیٹر لکھ دیا، انہوں نے کہا جی کس طرح آپ نے جاری کر دیا؟ دیکھیں نا، رجسٹرار کو معلوم ہی نہیں ہے، کاز لسٹ جاری کیے بغیر وضاحتی فیصلہ جاری کر دیا گیا، اس کو ویب سائٹ پہ چڑھا دیا گیا، تو اس کی بھی میرے خیال میں انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ پھر ایک اور کہ یہ جو وویلا کیا جا رہا ہے کہ یہ عدلیہ کو لگائیں گے اپنے معاملات کے اوپر، اپنی طرف کریں گے، جانبداری کے معاملات ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو آئینی اصلاحات کا ایک پیکج ہے، اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ یہ آئین میں امینڈمنٹ ہے، اور آئین میں ترمیم کے لیے ضروریت 2/3 اکثریت، اس کے بغیر یہ اصلاحات ممکن نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے حکومت نے جو ہے یہ ایک پیکج متعارف کرایا ہے تاکہ جو انصاف ہے وہ جلدی اور فوری ملے، اور اسی کا حصہ جو ہے یہ آئینی عدالت ہے۔ لیکن اس کے اوپر بھی شور شرابہ، شور و غوغا اور مخالفت برائے مخالفت یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو کام صحیح ہے اس کو تو ہونے دیں یار، خدا کا خوف کریں، لوگوں کو انصاف تو ملے۔ مر گئے لوگ، میں نے مثال دیا 25 سال بعد انصاف ملا، تو اگر آئینی معاملات کو دیکھنے کی الگ عدالت بن رہی تو اس کو بننے دے، اس میں کیا بات ہے؟ اور اس کی سب سپورٹ کر رہے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا، مولانا بھی اس کی وہ سپورٹ کریں گے، وہ اس کے اوپر مان گئے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، پاکستان زندہ باد۔